اس وقت شیو وہار میں موجود ہوں، اس شیو وہار میں جہاں پر دنگائیوں نے آج سے 7 سے 7.5 مہینے پہلے کس طریقے سے اپنا آتنک مچا رکھا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے ایک قدم اٹھایا اور اس قدم کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بہت سراہنی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے یہاں پہ جتنے بھی گھر مکان تھے ان کو پھر سے بسایا، ان کے مالکوں کو سونپ دیا۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سر، سب سے پہلے پوچھوں گی آپ سے کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا تھی، کیونکہ دلی سرکار نے اور جو تمام تنظیمیں ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی مدد نہیں کی ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند تو آج نہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 100 سالہ جماعت ہے۔ 1919 میں اس کا قیام ہوا تھا، آزادی سے پہلے۔ تو اس وقت بھی پورے ملک کے باشندے، چاہے مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب کی بھلائی کو یہ سوچتی رہی ہے۔ جو قدم بھی اس نے اٹھایا سب کو سامنے رکھ کر اٹھایا ہے۔ اسی طرح آزادی کے بعد ملک میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے اس کو بھی جمعیت علماء ہند نے بغیر کسی امتیاز کے سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سب کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جمعیت علماء کا۔ پورے ملک میں جہاں بھی جس طرح بھی کوئی بات پیش آتی ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، فساد ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے، تو جو غلط فہمی پھیل جاتی ہیں ان کو دور کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ اپنے دوسرے برادران وطن، ان کے ذمہ داران کو ساتھ لے کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کا نقصان ہوا ہے، جان کا نقصان ہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، معاوضہ وغیرہ دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، حکومتیں بھی دیتی ہیں، لیکن جو کاروبار ہے، دکان ہے، مکان ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی ریلیف کے لیے جمعیت علماء مسلسل کام کرتی ہے۔ اور اپنی ہمارے پاس کوئی الگ سے اس کا وہ نہیں ہے کوئی یعنی جمع، بلکہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، پورے ملک کے اس طرح کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، اور وہ اس کی بنیاد پر ہمیں ریلیف کا پیسہ دیتے ہیں، اور ہم اس کو لوگوں کے اعتماد میں لا کر ذمہ داروں کے ساتھ ان کے ہاتھ سے پورے شفافیت کے ساتھ ہم اس کو یہاں تعمیر کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کو یہ کوئی ہم اتفاقی طور پر نہیں کیا، ہم نے اب یہاں کر رہے ہیں، بلکہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس وقت میں اس تفصیل کی بات ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات یہ نہیں کہ یہاں خاص وجہ سے چونکہ دلی میں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسلسل عمل ہے، ورک ہے پورا، ہمارا پوری جمعیت کا ایک ورک ہے یہ۔ اور صرف فسادات کے موقع پر نہیں، اس میں سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے اور کوئی بات ہو جائے، اور اس میں ہم نے جیسے مسجدوں کو صاف کیا، سیلاب کے اندر کیچڑ بھر گئی، ایسے ہم نے مندروں کو بھی صاف کیا۔ پچھلے وہ کون سا علاقہ تھا، پالنپور کے علاقے میں، جو 1 سال 1.5 سال پہلے کیچڑ گھس گئی، ان بیچاروں نے، ہمارے بھائیوں نے، برادران وطن نے مسجدوں میں قیام کیا، جو ہماری مسجدیں ٹھیک تھیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا وہاں کے لوگ، نوجوانوں نے۔ اب بھی یہ بات چل رہی ہے، اور جو مندروں میں کیچڑ بھر گیا تھا اس کو ہمارے نوجوانوں نے صاف کیا۔ اس کا تذکرہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے بھی کسی موقع پر کیا ہے، یعنی اس خدمت کو سراہا، یعنی سب کو کرنا ہے، اس خدمت کو سراہا ہے انہوں نے، تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ہم اس فکر کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یوتھ کلب ایک باقاعدہ اس طرح اسی کام کے لیے ہے۔ ہم نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے۔ ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بہت سی ارتھیاں ہیں، ان کے رشتہ دار انہیں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں کووڈ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن ہمارے مسلمان نوجوانوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان کا رسومات انجام دی ہیں اس کی طریقے پر۔ تو یہ کوئی امتیاز نہیں، اس میں انسانیت کو سامنے رکھ کر، ٹھیک ہے یعنی ہماری جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم صرف مسلمانوں کا کام کرتے ہیں، خدمت سب کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جماعت علماء، نام تو اس کا علماء کی جماعت ہے، لیکن اس کے ممبر جو ہیں صرف علماء نہیں ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان بوڑھا، کوئی قید نہیں ہے، سب اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ شیو وہار میں ایسے کتنے گھر، دکان ہے جو آپ لوگوں نے پھر سے بسائے؟
इस विहार के अंदर जो 4800 मकान हैं और 18 दुकानें, एक मस्जिद भी है जो इस वक्त इनके, एक स्कूल भी यहाँ इसके अंदर अभी आया। हमारे यहाँ के जो हमारे रिलीफ कमेटी के, हमारे जमीयत की तरफ जिम्मेदार हैं, यहाँ रात दिन वक्त लगा रहे हैं, उसी वक्त से मौलाना हकीमुद्दीन के पास पूरी फिगर है, आप वैसे कागज़ की शक्ल में भी ले सकते हैं उनसे। लेकिन ये मैं इस इलाके में आया हूँ तो ये हजरात जो काम कर रहे हैं, 48 मकान इस इलाके में, 18 दुकानें, एक मस्जिद जो है, एक स्कूल। आपने जो किया वो सराहनीय है, लेकिन दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आगे नहीं आई, फिर मुसलमानों के वोट भी लिए, तो एक उम्मीद उनसे भी बनी हुई थी। मतलब ये कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनको हम वक्त पर याद दिला देंगे। जो हम कर रहे हैं हम तो उसको पेश करेंगे, जो नहीं कर रहा है हम याद दिला सकते हैं, भाई आपका काम है, आप कीजिए, और जितना वो कर देंगे उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं होगा हमारे ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो भी उनके उसके ज़ेर तहत में आ रहा है उसको देखना, खबर करना, देखना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वैसे राब्ते में हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमारे यानी जिम्मेदारान है, पुलिस अमला भी है, आर्मी भी है और दूसरे लोग भी हैं, वो उसी, और दिल्ली के हुकूमत से भी बहुत से हमें ताउन मिला इन कामों के अंदर, अब भी मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल उसकी तफसीलात हम इस वक्त में आपके सामने नहीं पेश कर सकते, क्या क्या उन्होंने किया है वो तो उन्हीं से मालूम करेंगे आप। तो जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने यहाँ पर मदद की लोगों की, ये दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार को सुध लेनी चाहिए थी लोगों की, लेकिन नहीं ली। फिर भी कोई बात नहीं, जमीयत उलमाए हिंद ने गोकुलपुरी टायर मार्केट को भी फिर से बसाया था, और आज ये शिव विहार में तकरीबन 48 मकान, एक स्कूल और एक मस्जिद भी जो है बनाई है फिर से दोबारा से। कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मुल्क। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।